پتہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں، خدمت میں رہ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بنے۔ ان کی زندگی کے حالات عجیب تھے، آپ جانتے ہیں کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کے معاملات تھے۔ وعظ و تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کوئی کتاب کو اتار دیتے، قرآن پاک کو، لوگوں میں اعلان کر دیتے اس کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا سلسلہ شروع سے نہیں رہا، اول سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ دنیا میں آنے والے انسانوں میں سب سے پہلے انسان، آدمی، اور سب سے پہلے پیغمبر دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کیا، بعضوں کو صحائف عطا کیا، اور لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ ان کی بات مانو۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ہماری طرف سے جو بات ان تک پہنچائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہی بات یہ کہتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ ان کی بات مانو، ان کے ساتھ رہو، اٹھو بیٹھو۔ آخری میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ کا بچپنا بھی مکہ مکرمہ میں گزرا، ابتدائی جوانی بھی گزری، اور آپ کو اللہ نے بچپن سے ہی پاک صاف رکھا ہر اعتبار سے۔ لکھا ہے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا تو اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، آپ کم عمر تھے، کم سنی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا تھا، اور اس وقت بھی آپ، وہاں کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑے کے۔ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کی عظمت ان کے دل میں پہلے سے تھی، احترام کرتے تھے۔ اب الٹا کرتے تھے الگ بات ہے، لیکن احترام کرتے تھے وہ۔ یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو کعبۃ اللہ کا ایک حصہ رہ گیا، جس کو حتیم کہتے ہیں، ابھی وہ ٹکڑا رہ گیا، ان کے پاس حلال کمائی اتنی نہیں تھی جس سے وہ اس کو پورا کرتے ہو۔ حلال کمائی بہت حساب سے اس میں لگائے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کیا دیکھو، کسی قسم کا ملاوٹ نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، صداقت، امانت، دیانتداری، یہ پہلے سے ضرب المثل تھا، سب لوگوں میں مشہور تھے، سب جانتے تھے۔ لوگ چونکہ عادی ہو گئے تھے گناہ کے، ماحول ان کا گندا ہو گیا تھا،
اٹھنا بیٹھنا گندے لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اسی لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا مجاہدہ کرنا پڑا. باوجود صداقت کے، امانت کے، دیانت کے، جس کو تسلیم خود کرتے تھے پہلے، مشرکین آپ کی ان تمام خوبیوں کا اقرار کرتے تھے کہ سب خوبیوں کا مالک ہے. اس کے باوجود آپ کے پاس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہیں. اللہ نے اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا کیا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ہمارے نبی ہمارے پیغمبر سخت چڑچڑے مزاج ہوتے تو یہ بد مزاج لوگ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اور خود ایسے ہی تھے لوگ. آج بھی عرب کے لوگ اس قدر سخت مزاج ہیں کہ مت پوچھو، بہت سخت مزاج ہیں بدو لوگ آج بھی. اور اس وقت کیسے ہوں گے اللہ جانے، کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے آپ سوچو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لیے پھر رہے ہیں ایمان لانے سے پہلے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اتنی شدت تھی ان کے اندر. تہہ تیگ کر دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. جو لوگ آپ کے قریب ہوئے آپ کے گرویدہ ہو گئے، جان کی بازیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی حفاظت میں کمر بستہ ہے. قریب ہوئے تب، جو دور رہے کسی وجہ سے، اور یہی سب کہتے تھے کیا کریں ماحول ایسا ہے، کیا کریں ہمارے سنگ ساتھی کیا کہیں گے. ابو طالب بھی آخر میں یہی کہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ میرے پیچھے بہت محنت کیے ہو، میری حفاظت میں بہت حصہ لیے ہو، میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے پاس گواہی دے دوں گا، آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا. کان میں پڑھنے کو تیار ہوئے نہیں. تو لوگ کیا کہیں گے، میرے بھائی لوگ اور دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بھتیجے کی بات مرتے مرتے مان لیا. صرف ماحول ان کو روک رہا تھا، ماحول ہی ان کو روک رہا تھا. اور ایک چچا کا حال دیکھ لو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک معاملہ ایسا آیا کہ آپ کی طرف سے بول پڑے. لوگوں نے کہا کہ تم ان کو سچا مانتے ہو؟ اور ہاں مانتا ہوں. کیا کرو تم؟ برا بھلا کہنے لگے. بولے میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جن کو اللہ نے نوازا اس طرح نواز دیا، اور جن کی محرومی تھی وہ محروم رہے. جو قریب آئے آپ کے پاس اٹھے بیٹھے، اول میں ہو آخر میں ہو، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. جو دور رہے وہی طرح طرح کی بات لگاتے رہے. میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی ہمارے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. جسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں مذہب سے تعلق قائم کر لو، میں سب دنیا کام کیسا کروں گا. وہ سوچتا ہے کہ تعلق قائم کر لینے سے پابندی کرنی پڑے گی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مسلمان ہوں ہر حالت میں مجھے پابندی کرنی ہے. اب تعلق قائم کر لینے کے بعد یہ مراحل آسان ہو جائیں گے، اس کا چلنا آسان ہو جائے گا دین پر. یہ کب ہوگا؟ جب وہ ہمت کر کے قدم بڑھا لے گا، تعلق قائم کر لے گا، آہستہ آہستہ راستہ اس کے لیے ہموار ہو جائے گا. اب وہ نزدیک ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے اللہ والوں کے. اس کی وجہ سے اللہ کا یہ دستور ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کے طرف آتے ہیں. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ یاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ویسے بندے ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کی نزدیکی اور قربت اور اللہ کا فضل اسی کے شامل حال ہوگا. نزدیکی قربت اسی کو زیادہ نصیب ہوگی جو اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی آدمی ایک قدم بڑھاتا ہے
تو اللہ اس کے طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں. کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تیز کر دیتے ہیں، پھر اس کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. ارادہ کوئی کرتا ہے اللہ کی طرف چلنے کا، آگے بڑھنے کا، تب اس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے دین پر چلنا. میرے محترم بھائیوں، گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، ہر حالت میں. تعلق کسی کے ساتھ قائم کرو تو بھی گناہ ہے، نہ کرو تو بھی گناہ ہے. اور گناہ کو ہم کہتے ہیں یہ کیا گناہ ہے، چھوٹا یہ بڑا. ابھی ایک کتاب میں پڑھا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مثال دیا کہ دیکھو چھوٹا گناہ کا مثال ایسا ہے جیسے چھوٹی چنگاری، آگ کی چنگاری چھوٹی، اور بڑا گناہ تو بڑا ہے، بڑی چنگاری شعلہ. چھوٹی چنگاری کو آدمی یہ سوچ کے معمولی ہے، اس کو لے کے اپنے صندوق میں کپڑے کے اندر رکھ دیتا ہے. کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گا نا، اس میں آگ لگ جائے گی اور وہ بھی جل کے راکھ، اور ہو سکتا ہے سارا گھر جل کے راکھ ہو جائے، سب تہس نہس ہو جائے گا. اور گناہ تو گناہ ہے، معصیت تو معصیت ہے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر اصرار کرنا، بار بار وہ گناہ کر رہا ہے، یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. کتنا بہادر ہے وہ، بار بار وہی گناہ کر رہا ہے. اور بڑی چنگاری کا مثال تو سب سمجھتے ہیں کہ بڑے کو بڑا سمجھ کے. اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہوگا جو سانپ کے بچے کو، بہت نقش و نگار والا سانپ کا بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو پاکٹ میں لے کے کوئی پھرتا ہے، گھر میں لے کے کوئی پرورش کرتا ہے اس کی. بچہ سانپ کا ہی بچہ ہے وہ. ایک دن جب وہ مضبوط ہوگا تو اسی کی خبر پہلے لے لے گا، پہلے اسی کی خبر لے لے گا، اس کا کام وہ کرے گا جو اس کا کام ہے. بچھو کا کام ہے ڈسنا، سانپ کا کام ہے ڈسنا. زہر اس کے اندر، ان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو ان کے اندر ہے وہی وہ اگلیں گے. تو مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا، گناہ کو گناہ سمجھنے کا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، یہ بھی بہت خطرے والی بات ہے. گناہ ہے ہر حالت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو. ظاہر بات ہے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کتنے مجاہدہ دنیا میں کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے لباس کا انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ کام تو ہمارا ہے، ہم تم کو بھی روزی دیے، ان کو بھی روزی دیں گے. اصل کام ہے آخرت والا کام. اس کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے، ان کا مزاج بنانا، خراب ماحول سے نکال کے اچھے ماحول میں لانا. اور ایک بزرگ نے مثال دیا کہ یہ معمولی بات نہیں، عجیب مثال دیا. کہا دنیا کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے اٹھ کے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، کھیتی باڑی کی طرف، اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پاک تلاوت کرتے جاتے تھے. کہتے تھے یہاں جی بہت لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں گناہ کا مسموم فضا بہت کم ہے بنسبت شہر کے. شہر میں ڈھول بھاجا تماشا، یہ وہ گناہ کا اسباب پھیلے ہوئے ہیں، اور فضا میں بھی وہی سب اثر کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے بازار وغیرہ میں جا کر گناہ کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ ہے. بازار میں جاؤ تو اس کو پڑھو، ایک مرتبہ پڑھنے سے 1,00,000 یا اس سے زیادہ نیکی ملتی ہے. اس کو گھر میں پڑھے گا اتنی نیکی ملے گی؟ اتنی نہیں ملے گی. بازار میں پڑھے گا تو اتنی نیکی ملے گی. یہ سوچا کیا بات ہے. پھر دماغ میں بات آئی اللہ کی طرف سے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، گناہ کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں. ایسی جگہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ اس کو نیکیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. کہ غفلت کی جگہ میں بندے نے میرا ذکر کیا، تذکرہ کیا، میرا نام لیا، میری وحدانیت گواہی دیا، تو اللہ اس کو نیکیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. بزرگ نے مثال دیا کہ دنیا گناہ کے اسباب کی وجہ سے ایسا ہے،
جیسے گناہ بھرے ہوئے پوری دنیا آگ ہے، آگ. اور کہا جیسے آگ کی ایک چیز کیا ہے؟ گیس. گھر کے اندر گیس بھر گیا، سلنڈر لیک ہو گیا، کچھ ہو گیا، گیس بھر گیا. اب اس میں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اگر چھوٹی سی چنگاری یا تلی ماچس کا کوئی لگا دے، آگ بھڑک اٹھے گی، سارا گھر اور دنیا جلا کے راکھ کر دے گی. کہ دنیا میں چاروں طرف گناہ کے اسباب پھیلے ہیں اور گناہ کا ایسا مسموم فضا ہے کہ مت پوچھو. بس سور پھونکنے کی ضرورت دیر ہے، بس اللہ سور پھونکیں گے اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی. اللہ کہیں گے فرشتے سے کہ سور پھونکو، سور پھونک دے گا. ایسے کڑکناک خوفناک آواز ہوگی کہ مت پوچھو. اس وقت جو لوگ ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کا کلیجہ دہل جائے گا اور سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. اتنی کڑکناک آواز ہوگی. تو ایسے ماحول میں جب تک آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اور ماحول کو تبدیل نہیں کرے گا، ہر وقت بازار میں، ہر وقت دکان میں، ہر وقت کاروبار میں، ہر وقت دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ، تو ان کی صحبت کی وجہ سے وہی تاثیر اس کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے. غفلت، نماز میں غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت. اسی لیے پہلے زمانے میں اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ ماحول سے، گھر سے نکال کے اپنی خانقاہوں میں لا کے رکھتے تھے اور ذکر کرا کے، ان کی اصلاح کرا کے، اخلاق درست کر کے، پھر کامل کر کے چھوڑتے تھے. اب وہ تو سلسلہ ہی نہیں رہا، اتنا وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس. اسی لیے آج کل اکابرین اولیاء اللہ ذکر بتاتے ہیں کہ ذکر کی کثرت کرو. ذکر کی کثرت سے دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہوگی. اس سے اللہ کی طرف، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے اس میں رہیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے دین پر چلنا آسان ہوگا اور اللہ کے طرف آدمی مائل ہوگا، تب اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا. میرے محترم بھائیوں، یہی بات ہے کہ ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں. اسی لیے مہینے میں ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے گھریلو اور دوسرے ماحول سے نکل کے آپ لوگ جو قدم بڑھا کے یہاں تک آئے، یہ بہت غنیمت ہے، یاد رکھ لو. بہت اللہ کے پاس قدر و قیمت ہے. سب صرف اللہ کے لیے آئے ہیں، دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں. اپنے دل کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی لانے کے لیے آئے ہیں. دینی بات ہوگی، ایمان میں مضبوطی آئے گی اور دل کے اندر تازگی آئے گی. ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانی کام کرنا چھوڑ دو تو ایمان گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور مثال دیا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یا میلا ہو جاتا ہے، کچیلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے صابن لگا کے دھونا پڑتا ہے، کچلنا پڑتا ہے. اس لیے دل جو ہے ایسے ماحول میں رہ کے پراگندہ ہو جاتا ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. اولیاء اللہ کے پاس آنے سے وہ سیقل کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، دھو کے اللہ کا ذکر بتلا کے. اگر ذکر کریں گے تب فائدہ ہوگا، اگر ہم نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. جو جس کا علاج بتایا جائے اس کے مطابق چلیں گے تب فائدہ ہوگا. اسی لیے مجلس منعقد ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ، اور خود بھی آئیں پابندی سے، دوست احباب کو بھی لائیں شوق دلا کے کہ دینی مجلس ہے، اصلاحی بات ہوتی ہے. آؤ گھر سے نکلو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب ہم ماحول کو بدلیں گے، اچھی مجلس میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی، حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، اللہ نے ایک سرے فرمایا کہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اچھے اعمال کر کے، گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کا بھی فکر کرو. ان کو بھی نماز کے لیے کہو. نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے اور دوزخ کے انگارے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. نماز پڑھنے سے بھی یہ بات ہوتی ہے. اسی لیے ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہیں گے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ذکر کے اور معمولات کی پابندی کریں گے، آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، دین پر چلنا آسان فرمائے. نکاح والوں کو لے کر، ارے نکاح والوں کو لے کر بلا دو.
10 منٹ بڑھا دیا اذان میں. 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا. ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ گھنٹہ بج گیا. 40 ہو گیا. ہاں، اس لیے جو معمولات بتائے جاتے ہیں اس کو پابندی سے انجام دیں. ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. معمولات بہت مختصر ہوتے ہیں، جتنا خالی اوقات ہوں ان کو اللہ کے ذکر سے پر رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. خالی اوقات میں استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پابندی کریں. انشاءاللہ تعالی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اور دین پر چلنے کی ہمت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ. اب دعا کرا دیجیے. ابھی عمرہ سے تشریف لائے ہیں، آپ دعا کرا دیجیے، نکاح بعد میں ہوگا. آئیے اب دعا کرا دیجیے. عمرہ سے آئے ہیں ابھی، ایک دفعہ جا کے آئے تو پھر دوسری دفعہ چلے گئے. حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کتنا حج ہوا؟ کہ یہ مت پوچھو کتنا حج ہوا. ارے ایک دفعہ اللہ موقع دیے تھے، پھر 2 دفعہ اللہ موقع دے دیا، آ گئے ہیں، گناہ معاف ہوگا. تو معافی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر کو بلاتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3 دفعہ، 4 دفعہ جب تک.